نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک اپنے اختتام کو آ پہنچا ہے اور ہم سب کو انشاءاللہ جلد ہی عید الفطر کی خوشخبری ملنے والی ہے۔ عید الفطر افطار کا تہوار ہے۔ جس طرح ہم رمضان میں ہر روز روزہ رکھنے کے بعد شام کو افطار کرتے رہے ہیں، اب یہاں پورے مہینے کا افطار ہو جائے گا۔ افطار کا معنی کیا ہے کہ وہ پابندی جو ہم پر رمضان میں کھانے پینے کی تھی، اب ہم اس پابندی سے باہر آ رہے ہیں۔ گویا ایک طرح سے آزادی مل رہی ہے۔ لیکن کیا مومن ہر چیز سے آزاد ہو جاتا ہے؟ نہیں، مومن کی زندگی تو ساری کی ساری ہی ایک روزہ ہوتی ہے۔ اس کی آزادی بس وہیں تک ہے جہاں اللہ رب العزت نے اس کو آزاد چھوڑا ہے، اور جہاں اللہ نے اس کو روکا وہ وہیں رک جاتا ہے۔ یہی نام ہے مسلمان ہونے کا، اور یہی ہے دراصل اسلام، کہ انسان اللہ کے حکم پر خود کو جھکا لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، جن پر وہ خوش ہوتا ہے، اذا افطر فرح، جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ یعنی ہر روز روزہ کھولنے کے وقت میں اس کو ایک خاص خوشی نصیب ہوتی، اور اسی طرح رمضان کے اینڈ پر جب روزوں کا اختتام ہوتا ہے اور عید کا دن اس کو نصیب ہوتا ہے، اور اس دن وہ روزہ نہیں رکھتا بلکہ افطار کرتا ہے، تو یہاں بھی وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ اس خوشی کو مناتا ہے، اس خوشی کو محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ خوشی کے موقع پر غم کا اظہار کرے یا خوشی کے موقع پر خوش نہ ہو۔ یہاں مومن کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اذا افطر فرح، افطار پر خوش ہوتا ہے، اور عید پر بھی مومن خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے پر خوش ہوگا۔ یعنی دنیا میں روزہ کھولنے پر اور رب سے ملاقات کے وقت روزہ رکھنے پر۔ اور وہ ملاقات کب ہوگی؟ جب زندگی کا اختتام ہوگا، اور مومن کے لیے وہ وقت بھی خوشی کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب فرشتے آ کے اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اس کا رب اس سے راضی ہے، تو مومن کے اندر اپنے رب سے ملاقات کا اور زیادہ شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ دونوں خوشیاں نصیب کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشی کا اظہار کیسے کریں؟ دیکھیے کہ عام روزمرہ زندگی میں جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم اکیلے بیٹھ کے خوش نہیں ہوتے، ہم اپنی خوشی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے پسندیدہ لوگوں سے ملتے ہیں، ان کی کمپنی میں خوش ہوتے ہیں، اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم نے رمضان میں اللہ سے محبت کرنا سیکھی۔ کیا اس موقع پر ہم اپنے رب کو یاد نہ کریں گے؟ کیا اس کے بغیر ہی ہماری کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے رمضان کے مہینے کی جہاں بات کی گئی، وہاں اس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی۔ رمضان ایک ہدایت کا موقع تھا۔ اختتام پر ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات پڑھنی ہے۔ چاند رات سے ہی تکبیرات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور صبح نماز پڑھنے تک مومن اپنی خوشی کا آغاز، خوشی کے دن کی ابتدا اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور سجدہ کرنے کے ساتھ کرتا ہے۔ گویا عید کی نماز ادا کرنا وہ اپنے لیے لازم سمجھتا ہے۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگرچہ رمضان کا اختتام ہو رہا ہے، ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہے جو خوشیوں کی صبح ہے، اس کے ساتھ ہی عید کے بعد کے دن وہ اپنی پرانی روش پر نہ لوٹ جائے، وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے،
جس میں وہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہے، جس میں اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو چکا ہے، جس میں اس نے اللہ کی اطاعت کے عہد کیے ہیں، اب اس جذبے کے ساتھ وہ نئے سال کا آغاز کرے خوشی کے ساتھ۔ بہت سی قومیں نئے سال کا آغاز خوشی کے ساتھ کرتی ہیں، لیکن مومن کے لیے نیا سال کون سا ہے؟ جو رمضان کے بعد پاک صاف ہو کر، گناہوں سے آزاد ہو کر، گناہوں کے بوجھ کو ہٹانے کے بعد جو خوشی کا موقع پاتا ہے، اس خوشی کے ساتھ وہ نئے سال کا آغاز کرتا ہے۔ ایک نئی زندگی، نیا آغاز، نئی منصوبہ بندی، ایک بہتر انسان ہونے کا عہد، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو اس کے نفس کے اندر کچھ غرور بھی آنے لگتا ہے کہ میں بہت بہتر ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، روزے رکھ کر، قرآن پڑھ کر، نمازیں پڑھ کر انسان واقعی بہتر ہوتا ہے، اس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مینشن کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے اس سے روکا ہے کہ کوئی شخص اس بات کا تذکرہ کرے کہ میں نے پورے روزے رکھے یا میں نے ساری نمازیں پڑھی۔ اور ہماری عام روزمرہ زندگی میں جیسے عموماً لوگ پھر بعد میں مقابلہ بازی کرنے لگتے ہیں کہ میں نے اتنے قرآن ختم کیے اور اتنا صدقہ خیرات کیا۔ یہ سب کچھ تو اپنے رب کے لیے تھا، ان میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت کو جس طرح بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ مخفی رکھنا چاہیے، اور جب انسان منہ سے بولنا شروع کر دیتا ہے تو ایک طرح سے اس کے اندر ایک بڑائی کا احساس بھی پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس احساس کو ختم کرنے کے لیے بار بار تکبیرات دہرائی جاتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ بڑا ہے، بہت ہی بڑا، والحمد للہ کثیرہ، اور بہت کثرت کے ساتھ اللہ کی تعریف جس نے ان سب نیکیوں کی توفیق دی، اور وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں صبح بھی اور شام بھی۔ عید کی خوشیوں میں اللہ کو یاد کرتے کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، تکبیرات بلند کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے بندوں کو نہیں بھولنا۔ نماز عید پر جانے سے پہلے ہمیں صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، یہ روزہ دار کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یعنی روزے کی حالت میں اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، کہیں کوئی ایسی بات وہ کہہ بیٹھا ہے جو نہیں کہنی چاہیے، تو یہ ان تمام چیزوں کو درست کرنے والی ہے۔ اور دوسری طرف طعمۃ للمساکین، مسکینوں کا کھانا ہے۔ عید کی خوشیاں اسی وقت خوشیاں ہو سکتی ہیں جب سارے معاشرے کے اندر خوشیاں ہوں، جب ہر ایک کو کھانے کے لیے کچھ میسر ہو، کیونکہ عید صرف ان لوگوں کی نہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم ان کا بھی خیال رکھیں کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے ان کی بھی ضروریات پوری کریں۔ اسی لیے اس بات کو لازم کر دیا گیا کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے، کیونکہ اگر بعد میں ادا کیا گیا تو وہ ادا نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ پھر اسی طرح عید کے دن صاف ستھرا لباس پہننا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور ان کا اظہار کرنا، یہ بھی پسندیدہ چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ پھر اسی طرح عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھا کھانا بھی مسنون ہے، اور اس میں خاص طور پر کھجوریں کھانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ویسے کوئی بھی میٹھا آپ کھا سکتے ہیں۔ پھر عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں بھی تکبیرات پڑھنی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو پیدل جانا چاہیے، یا یہ کہ گاڑی کہیں دور پارک کر کے انسان کچھ حصہ ضرور عیدگاہ کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے چلے، کیونکہ یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ پھر اسی طرح جب عید کی نماز پڑھے تو خطبہ غور سے سنے، اللہ کی بڑائی بیان کرے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز عید ادا کرے، اور اس کے بعد لوگوں سے میل ملاقات کا سلسلہ جاری رہے۔ گھر واپس آنا چاہے تو راستہ بدل کر آئے، یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے۔ پھر مومن کی خوشی اکیلے نہیں ہوتی، مومن اوروں کا بھی خیال رکھتا ہے۔
عموماً یہ بات تو دیکھی گئی ہے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں سے میل ملاقات کرتے ہیں، کسی کو وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی وزٹر ان کے پاس آتا ہے، کچھ ٹیلی فون پر اور ای میلز اور ٹیکسٹ کے ذریعے عید کے پیغامات ایک دوسرے سے ایکسچینج کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے میں محروم طبقات کو بھی قطعاً نہ بھولیے۔ سوچئے ان بیماروں کے بارے میں جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور آج عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، ہو سکے تو ان کو وزٹ کیجئے۔ اسی طرح کچھ لوگ قید کی حالت میں ہو سکتے ہیں، جیلوں میں ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچئے۔ دیگر تکلیف میں مبتلا لوگوں کے بارے میں بھی سوچئے، کیونکہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی مخلوق پر مہربان ہوتا ہے، کیونکہ مومن کی خوشی صرف جسمانی خوشی نہیں ہوتی، وہ صرف کھانا پینا اور کھیل کود میں ہی حصہ نہیں لیتا، بلکہ اس کی خوشی روحانی خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ ذکر اور نماز کے ساتھ دن کا آغاز کرتا ہے، پھر ظہر کی نماز کی ادائیگی کو بھی بھولتا نہیں، اور پھر نمازوں کے وقفوں کے بیچ میں انسانوں کے حقوق کو بھی فراموش نہیں کرتا۔ وہ صرف اپنے لیے خوشیاں سمیٹنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوشیوں کو بانٹنے والا ہوتا ہے۔ وہ اس سے بھی ملتا ہے جو اس سے نہیں ملتا، جو اس سے قطع تعلق ہی کرتا ہے وہ خود آگے بڑھ کر اس کو سلام کرتا ہے، اور یوں ہر طرف سلام سلام اور رحمتوں کے پیغام اور خوشیوں کے پیغام پوری فضا کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں، اور انسان اپنے غموں کو بھول جاتا ہے۔ ایک اور بات جس کا تذکرہ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ انسان عید کی خوشی میں محو ہو کر اپنے کل کو نہ بھولے۔ اسے کل کیا کرنا ہے، آئندہ مہینے میں کیا کرنا ہے، آئندہ سال میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے بھی تیاری شروع کر دے ڈے 1 سے ہی، کیونکہ انسان کا نفس ایسا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ڈھیل دے دی جائے اس کو تو وہ بہت دور چلا جاتا ہے، پھر اس کو پکڑنا اور اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے اگرچہ فرض روزے اختتام کو پہنچتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا بھی ثابت ہے، جن کو 6 شوال کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں۔ اس طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے۔ رمضان کا ہر روزہ مثلا 30 روزے، 1 روزہ 10 روزوں کے برابر، اور پھر رمضان کے بعد جو 6 روزے ہیں ان میں سے ہر روزہ 10 کے برابر، تو 360 ہو جاتے ہیں، اور اس طرح گویا ایک شخص پورے سال روزے سے ہے۔ رمضان کا مہینہ اگر 29 کا بھی ہو تو حدیث کے مطابق اس کا اجر کم نہیں ہوتا، بندہ مومن کو 30 کا ہی ثواب مل جاتا ہے۔ بہرحال ابھی سے پلاننگ کر لیجئے شوال کے روزوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے عام ہیں، بہت وسیع ہیں، ہمارے تصور سے بہت بڑھ کر۔ یہ روزے مسلسل بھی رکھے جا سکتے ہیں، یعنی شوال کے، اور الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں، جیسے بھی سہولت ہو۔ اور اگر رمضان میں بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے روزے چھٹ گئے ہوں تو ان کی قضا بھی جلد رکھ لینی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر اسی طرح شوال گزرنے کے بعد باقی سال میں نفلی روزوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اسی طرح ہر مہینے 3 روزے، ایام 20 کے روزے، وہ بھی انسان کے لیے بہت بہترین ہیں۔ ابن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم شہر الصبر
وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، صبر کے مہینے یعنی رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے، یعنی انسان کے لیے امن اور اطمینان کا باعث ہے، انسان کے دل کی گھٹن اور ڈپریشن کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا شہر رمضان کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایک نئی ایمانی قوت کے ساتھ، نئے عملی حوصلے کے ساتھ زندگی کی جد و جہد میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان کو ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھولنے اور اپنے نفس کے شر اور غلط فہمیوں سے بچ کر اللہ کی پناہ میں جانے کے راستے ہمارے لیے ہموار کر دے۔ تو آپ بھی اگر عبادت کا معنی نہیں جانتے، اس کی حقیقت نہیں جانتے، تو آپ نے بھی اپنے آپ کو ضائع کیا، اپنی یہ عمر برباد کی۔ آپ کی ساری کوششیں، چاہے آپ آسمان سے تارے توڑ لائیں، بڑی بڑی ایجادات کر ڈالیں، بڑے بڑے انکشافات کر لیں، لیکن آپ کی ساری کوششیں کیا ہوئیں، کیا رہیں؟ ہاں، واقعی رائے گاہ گئی۔ مثال کے طور پر یہ پینسل کس کام کے لیے ہے؟ لکھنے کے لیے۔ اگر آپ اسے جھاڑو دینے لگے ہاں تو اس کا صحیح استعمال ہے، لیکن آپ کا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ تنکے کی طرح آگے سے تو یہ کام بھی لے لیتے ہیں اس سے۔ جھاڑو تو دلے نہیں گئی اور یہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ مثلاً آپ کو دیوار میں کیل ٹھونکنا ہے، آپ اٹھائیں اس گھڑی کو اور ٹھونکنے لگے، کیا ہوگا؟ یہ گھڑی اس کام کے لیے، اس سے یہ کام لینا کیا ہے پھر؟ بعض اوقات ہم اس طرح کام لیتے ہیں چیزوں سے، جو چیز جس کام کے لیے نہیں ہوتی اس سے وہ کام لے رہے ہوتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ اس چیز کا نقصان کر دیتے ہیں۔ ہم بھی پیدا کیے گئے عبادت کے لیے، لیکن ہم معلوم نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھئے، سوال لکھیے، کیا آپ اپنے وجود یا اپنی پیدائش یا اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہے ہیں؟ مطمئن ہیں؟ اچھا یہ بتائیے کہ پیغمبروں کو اللہ نے کس لیے بھیجا تھا؟ سمپل الفاظ میں انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتانے کے لیے۔ پیغمبروں نے آ کے کیا کہا تھا؟ ہر پیغمبر نے آ کے ایک ہی سبق دیا، اور وہ کیا ہے؟ جی ہاں، اللہ کی عبادت کرو۔ پیغمبروں کے آنے کا یہ مقصد تھا، اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، پیغمبروں نے آ کر بندوں کو یہ سبق یاد کرایا، اسی کا احساس دلایا۔ اچھا یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کیوں کی تھی؟ ہجرت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گھر بار چھوڑ دینا۔ آپ نے اپنا گھر بار کیوں چھوڑا تھا؟ چلیے آپ تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تھے، تو وہ جو باقی سارے گھر چھوڑ گئے تھے وہ کس لیے چھوڑے تھے؟ باقی سب نے گھر کیوں چھوڑا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کیوں چھوڑا تھا؟ تقریباً 200 لوگ تھے جنہوں نے گھر چھوڑا تھا، مکہ چھوڑ دیا تھا۔ کیوں چھوڑا تھا؟ جی ہاں، تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر عبادت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ رکاوٹ آ گئی، اب کیا کریں، عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو جس کام کے لیے گھر بار چھوڑنے کا حکم ہے وہ کام پھر کتنا اہم ہوگا یا نہیں؟ یہ جو آپ یہاں تشریف لاتے ہیں گھر بار چھوڑ کر، یہ کس مقصد کے لیے لاتے ہیں؟ تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، عبادت کے طریقے کیا ہیں، عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ بھی اسی مشن کا ایک حصہ ہے، یہ بھی آپ کی ایکٹیویٹی دراصل کیا ہے، اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ کیا جانے بغیر کہ عبادت کیا ہے اور کیسے کی جاتی ہے عبادت کی جا سکتی ہے؟ یہ کیا محض ایک لپ سروس ہے کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا یا رب میں تیری عبادت کرتی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے عبادت کرنا، اور عبادت کرنا ایک بڑا افضل کام ہے اور بہت فضیلت کی چیز ہے اور بڑے ثواب کا کام ہے، اس طرح کے جملے بولنے سے عبادت ہو جاتی؟ عبادت محض بولنے کی چیز ہے یا پھر کرنے کی چیز بھی ہے؟ صرف کرنے کی ہے یا کچھ سمجھنے کی بھی ہے؟ جی ہاں، عبادت کا اگر آپ ڈکشنری میں معنی دیکھیں تو لفظی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکانا، پست کرنا، اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکانا، چھوٹا کر دینا۔ لسان العرب ایک ڈکشنری ہے، عربی زبان کی بہت بڑی ڈکشنری۔ لسان العرب کا معنی ہی کیا ہے؟ عربوں کی زبان۔ لسان العرب میں عبادت کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے وہ ہے اصل العبودیت الخضوع والتذلل۔ عبودیت کی اصل کیا ہے؟ الخضوع والتذلل، اپنے آپ کو پست کرنا اور جھک جانا، جھکا دینا۔ جھکنے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ جھکنے کا اپوزٹ کیا ہے؟ بڑا بننا،
پست کرنے کا اپوزٹ کیا ہے؟ بڑا کرنا. پست کرنا جھکنا اور بڑا کرنا دوسرے معنوں میں استکبار یا تکبر. وقال الذین استکبروا من قومہ، تو یہ جو استکبار ہے قوم کا، یہ دراصل کیا ہے؟ کیا ہے استکبار؟ انکار، چھوٹا بننے سے انکار، بات ماننے سے انکار. اچھا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ عبادت میں صرف جھکنا اور پست ہونا ہی معنی نہیں، صرف یہ معنی بھی نہیں، یہ معنی بھی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں معنی پایا جاتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اگر انسان اس کو محض جھکنے کے معنوں میں لے لے، محض چھوٹا ہونے کے معنوں میں، محض عاجزی کرنے کے معنوں میں، تو اس سے بات نہیں بنتی. اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب عبادت کی نسبت اللہ کی طرف ہو، ایک ہے عبد کی نسبت بندے کی طرف، یعنی کسی انسان کا غلام ہونا، تو اس میں تو بس یہی دو معنی ہے کہ اس کے آگے عاجزی برتنا، اپنے آپ کو اس سے چھوٹا سمجھنا. کیونکہ جب تک کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے چھوٹا نہیں سمجھتا وہ اس کا حکم مانتا ہے؟ نہیں مانتا. حکم مانا ہی کب جاتا ہے اور کہاں مانا جاتا ہے؟ جس کو انسان اپنے آپ سے بڑا سمجھتا ہے. مثلا کسی بھی ادارے میں ایک پی این ہے فار ایگزامپل، اور ایک اس کا ہیڈ ہے. اب پی این ہیڈ کی بات مانے گا یا ہیڈ پی این کا حکم مانے گا؟ پی این مانے گا ہیڈ کی بات، نہ کہ ہیڈ مانے گا پی این کا حکم. کیوں؟ وائی؟ یہ ایک عام اصول ہے. یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، ایک عام رواج ہے زندگی. کس لیے؟ عام حالات میں بھی بچوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ کیا کریں؟ اپنے بڑوں کا کہا مانو. عام محاورہ ہے نا بڑوں کا کہا ماننے کا. ٹھیک ہے، تو جو اپنے آپ کو خود ہی بڑا سمجھے وہ کبھی دوسرے کی بات نہیں مانتے ہوتے. انکار اور نافرمانی میں اصل چیز تکبر ہی ہے اس کا سبب. تو بہرحال بات میں یہ کر رہی تھی کہ جب عبد کی نسبت کسی بندے کی طرف ہوتی ہے تو اس میں خضوع اور تذلل ہے، لیکن جب عبد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، یعنی عبادت اللہ کی، تو اس میں محبت کا مفہوم بھی شامل ہو جاتا ہے. شریعت میں عبادت کا معنی ایسی کیفیت جس میں انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خضوع اور خوف ہو. ابن کثیر نے یہ تعریف لکھی ہے. ابن کثیر کون ہے؟ مفسر قرآن ہے، قرآن کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو ابن کثیر کیا کہتے ہیں کہ عبادت اس کیفیت کا نام ہے جس میں انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خوف اور خضوع یعنی عاجزی پائی جاتی. ایک طرف انتہائی محبت ہے اور دوسری طرف انتہائی خوف ہے اور انتہائی عاجزی. اب ذرا فیل کریں اس کو، یہ کیسے ہوگا؟ دو کنٹراڈکشن، دو متضاد چیزیں دل کے اندر، ایک طرف انتہائی محبت اور ایک طرف انتہائی خوف، اور ان دو چیزوں کی وجہ سے انتہائی عاجزی. محبت انسان کو کیا بناتی؟ متکبر. ذرا سوچئے، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا غلام بن جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کی ہر بات ماننے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جو کسی سے ڈرتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ اس کی ہر بات ماننے لگتا ہے. تو اس سے پھر معنی اطاعت کا نکل آیا. عام طور پر جو معنی کیا جاتا نا کہ عبادت کا معنی اطاعت ہے، تو یہ اسی معنی میں کی جاتی ہے. یہ اس کا ڈرائیوڈ میننگ ہے، ڈائریکٹ میننگ نہیں ہے جس کو کہتے ہیں نا اس سے مراد یہ ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ ابھی یہ جو میں بات کر رہی تھی نا کہ انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خوف، دو متضاد کیفیات، یہ بالکل بیلنس کر دیتی ہیں اس احساس کو. اور اگر یہ دو طرف نہ ہو، صرف یک طرفہ بات ہو، تو وہ بات درست ہی نہیں رہتی. مثلا اگر آپ کہیں کہ عبادت میں صرف انتہائی محبت ہے اور خوف نام کی چیز کوئی نہیں، تو کیا ہوگا؟ اعتدال ختم ہو جائے گا. اور اگر کہیں انتہائی خوف ہے اور محبت نام کی چیز نہیں، اور اگر ایک زیادہ اور دوسرا کم ہے، تو بھی بات نہیں بنے گی. دونوں کو اپنے آخری حصے تک جانا ہے. محبت بھی اپنی انتہا تک جائے گی اور خوف بھی اپنے انتہا تک جائے گا. وہ پھر عدل کا مقام آ جائے گا، وہاں اصل عاجزی پیدا ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے جب ہجرت کی، مدین کا سفر اختیار کیا، تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے اسی چیز کا سوال کیا کہ عسیٰ ان یہدینی ربی الی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح ڈائریکشن عطا کرے گا، صحیح راستہ عطا کرے گا. کیونکہ کسی بھی معاملے میں صحیح راستے کا مل جانا اور صحیح طریقے کا معلوم ہو جانا اور کس وقت میں کیا کرنا چاہیے یہ جان لینا نہایت ضروری ہے. اسی پر ہی انسان کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ دنیاوی معاملات میں بلکہ آخرت کے معاملات میں بھی. موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام کی پیروی کی تو اس وقت ان سے کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا،
کیا میں آپ کے پیچھے چلوں، آپ کے ساتھ چلوں، اس شرط پر کہ جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھے بھی کچھ سکھائیے، مجھے بھی کچھ بھلائی عطا کیجیے، مجھے بھی رشد دیجیے. یعنی میں آپ سے وہ چیز سیکھنا چاہتا ہوں جو میرے پاس نہیں. تو ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ زندگی کے مختلف معاملات میں ہم اللہ سے رشد مانگیں کہ اے اللہ، جو بھی میری زندگی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیسیژن مجھے لینا ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی جاب کرنی ہے، کہیں شادی کس بچے کی کرنی ہے، یا پھر دینی معاملات ہیں، مثلاً رمضان آ رہا ہے، رمضان گزارنا ہے، کیسے گزارنا ہے، کیا کرنا چاہیے، اس میں کیا کرنا مجھے فائدہ دے گا، میرے دن کیسے گزرنے چاہیے، میری راتیں کیسی گزرنی چاہیے، میری عبادت کیسی ہونی چاہیے. تو ان تمام معاملات میں بھی کوئی چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان دل ہی دل میں اور پکار کر رشد مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آنے والے دنوں کو، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق دے، ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ان دنوں میں جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے ہم واقعی وہی کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری چانس ہو، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور جانتے ہیں کہ جو پچھلے رمضان میں تھا لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اس کے بعد نیکسٹ رمضان ملتا ہے یا نہیں. اللہ ہم سب کو لمبی زندگی اور نیکیاں کمانے کے بہت سے مواقع عطا کرے. جہاں تک رمضان کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمیں عطا کیا اور اس میں ہمیں بہت کچھ کمانے کا اور بہت کچھ حاصل کرنے کا موقع دیا. لیکن ان حاصل کرنے والی چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز جو ہمیں حاصل کرنی ہے، جس کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ ہے تقویٰ. ہم کچھ بھی حاصل کر لیں لیکن اگر ہمیں رمضان میں تقویٰ حاصل نہیں ہوتا تو گویا رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس رمضان میں اپنے لیے تقویٰ کا سوال کریں. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. کہ اے اللہ تو میرے دل کو تقویٰ عطا کر اور تو اسے پاک کر، تو اسے تزکیہ عطا کر، اور تو بہترین ہے جو اسے پاک کر سکتا ہے. یہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں اپنی ان چیزوں سے جو میری روحانی ترقی یا دینی ترقی یا آخرت کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہے، انہیں میں اپنی کوشش سے دور کر سکوں. تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی مجھے صحیح رہنمائی عطا کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. رمضان میں بھوکا پیاسا رکھنے کا اور راتوں کو اللہ کے حضور قیام کرنے کا اصل مقصد، اصل مطلوب، اصل غرض یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں متقی دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کامیابی متقین ہی کے لیے ہے. یہ لفظ تو ہم عام طور پر بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، وہ کیا کوالٹی ہے، یعنی تقویٰ ہے کیا. ہم سب بچپن سے تقویٰ کا لفظ سنتے آ رہے ہیں اور ہم سب بولتے بھی رہتے ہیں، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تقویٰ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں وقع یقی سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ، بچنا، بچانا. گویا تقویٰ انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی کوالٹی ہے جو انسان کو ان چیزوں سے بچنے کی قوت دیتی ہے جو انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. تو نقصان دہ چیزیں دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک اچھائی برائی کی پہچان رکھتی ہے، ہمارے اندر فائدے اور نقصان کی ایک میزان اور ایک کرائیٹیریا رکھ دیا ہے. جب ہم کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس میں ہمیں بظاہر نقصان نظر آتا ہے تو ہم فوراً اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے تو ہم اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیاوی معاملات میں ہم سب اپنے نفع نقصان کو سمجھتے ہیں
اور اس کے لیے اسٹرگل بھی کرتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان، اس کے معاملے میں عام طور پر ہم اتنے کانشیس نہیں ہوتے. اور اگر ہوں بھی تو بعض اوقات ہمیں یہی پتہ نہیں ہوتا کہ واقعی کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس کے لیے ہم سب کو علم نافع کی ضرورت رہتی ہے، فائدہ مند علم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ فائدہ مند علم کون سا ہے؟ وہ خالص پیور علم ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے، اور اس میں ہر چیز کے بارے میں ہمیں بہترین رہنمائی دے دی گئی ہے. اس کو سیکھنا ہم سب پر فرض ہے. یعنی ہم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم پیدا ہوئے آخرت کے لیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت گریٹ کریشن پلان ہے جس کا ہم ایک حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف آسمان و زمین نہیں اور اس کے اندر بے شمار نعمتیں نہیں بنائی، بلکہ انسان کو پیدا کیا اور ہم سب کے لیے یہ نعمتیں رکھی، لیکن ہمیں کسی اور کام کے لیے رکھا، اور وہ ہے اس کی عبادت اور اس کو راضی کرنا. جب انسان اس کو راضی کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ انعام دیتا ہے، اور وہ انعام اس کی رحمت جنت کی شکل میں ہے، جس میں انسان کو پھر ہمیشہ رہنا ہے. وہ ہے اصل لائف، وہ ہے اصل زندگی، وہ ہے جس کے لیے ہم سب کو اسٹرگل کرنا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے. لیکن وہاں تک اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب ہم وہی ڈائریکشن، وہی راستہ، وہی طریقہ اختیار کریں جو اس راستے کو جاتا ہے. اور اس کو ایک ہی راستہ جاتا ہے، بہت سے راستے نہیں جاتے، اور اس راستے کو اختیار کرنا ضروری. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور ڈائریکشن پہ چلے جا رہے ہوں اور پھر توقع یہ رکھیں کہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے. کراچی کے پلین میں بیٹھ کر اگر انسان سوچے کہ میں پشاور پہنچ جاؤں گا تو یہ امپاسبل ہے. اسی طرح اگر انسان وہ طریقے اختیار نہیں کرتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور اپنے طرف سے کچھ من گھڑت طریقے ایسے اختیار کر لیتا ہے جن کے نتیجے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا، اس کی رضا تک پہنچ جائے گا، تو یہ بھی انسان کی ایک غلط فہمی ہے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو دور ہونا چاہیے. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے تقویٰ کی، کہ تقویٰ جو ہے وہ انسان کے اندر غلط سوچ، غلط راستوں، غلط گفتگو، غلط کاموں، غلط معاملات اور تمام تر نقصان دہ چیزوں سے بچنے کی ایک صلاحیت پیدا کر دیتا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام آفات اور مصیبتوں سے جان چھوٹ نہیں سکتی مگر اللہ کے ساتھ خالص ہو کر، اخلاص کے ساتھ. جب انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے تو ہی انسان ان مصیبتوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے. اور اخلاص حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر زہد نہ ہو. زہد کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی، اس ساری دنیا کی اٹریکشنز میں سے نکل کر اپنے رب کو ہر چیز سے زیادہ چاہنا، اپنے رب کی محبت حاصل کرنا. اور وہ کہتے ہیں کہ زہد حاصل نہیں ہو سکتا مگر تقوی اختیار کرنے کے بعد، تقوی اپنانے کے بعد. اور تقوی کیا ہے؟ جو کچھ اللہ نے حکم دیا اس کو بجا لایا جائے، اور جس چیز سے اس نے روکا اس سے رک جایا جائے. گویا تقوی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے بچانے کا نام ہے، تاکہ ہم آخرت کی آگ سے بچ سکیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں اور آخرت کی ناکامی سے بچ سکیں. قرآن مجید اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں، اولین و آخرین، ان سب کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا. سورۃ النساء آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہ سب سے مطلوب ہے، ہر ایک سے ڈیمانڈ ہے اس کی، ہر ایک کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، اور یہ ہر خیر کی کنجی ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ آخرت کی مشکلات حل ہوں گی بلکہ دنیا کے بھی ہر نقصان سے انسان اسی کے ذریعے بچ سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق میں فرماتے ہیں، طلاق کے احکامات بتانے کے بعد وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. وہ ضرور مشکل سے نکل آئے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا.
تو گویا تقوی رزق کی کنجی ہے. جب انسان غلط چیزوں سے بچتا ہے، اللہ کی ناراضگی کی باتوں سے بچتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم ابوابا من السماء والارض. اگر بستیوں والے، مختلف جگہوں پہ رہنے والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی ان پر ہر طرح کی رحمتیں نازل ہونے لگتی. اسی طرح کاموں کی آسانی جو ہے وہ بھی تقوی کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. اب یہ میری بات تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا اگر انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے گا. اسی طرح تقوی خوف اور غم سے نجات کا باعث ہے. اب دیکھیے کہ دنیا میں انسان کو مختلف طرح کے امتحانوں سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی رزق کے معاملے میں، کبھی اولاد کے معاملے میں، کبھی لوگوں سے، کبھی اپنی جسمانی تکلیفوں اور بیماریوں کی وجہ سے. طرح طرح کی پریشانیاں انسان کے لیے ہوتی ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس بیٹھ جائیں، غریب سے غریب ترین انسان کے پاس اور امیر سے امیر ترین انسان کے پاس، دنیا میں بظاہر ناکام ترین انسان کے پاس اور کامیاب ترین انسان کے پاس، کوئی بھی شخص اس سے خالی نہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی روگ، کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی، فکر یا غم کی بات نہ ہو. کسی کی چھوٹی ہوگی اور کسی کی بڑی ہوگی. ان چیزوں سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو ہٹا نہیں سکتے. جیسے انسان اگر کسی راستے پہ جا رہا ہو اور آگے بھاری چٹان آ جائے تو اس کو تو وہ نہیں ہٹا سکتا، لیکن یہ ضرور کر سکتا ہے کہ اپنا راستہ تبدیل کر لے. ان غموں سے نکلنے کا بھی یہی طریقہ ہے، ان پریشانیوں سے نکلنے کا بھی یہی طریقہ ہے. وہ اپنی جگہ رہیں گی، ان میں سے بہت سی چیزوں کو آپ تبدیل نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر اپنے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اگر ہمارے دل میں تبدیلی آ جاتی، ہماری سوچ میں تبدیلی آ جاتی، ہمارے خیالات میں تبدیلی آ جاتی، تو وہی بڑی بڑی چٹانیں ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بڑے بڑے مسائل پر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رکھتا، کیونکہ انسان اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ کے اس طرح ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ دس از پارٹ آف لائف، اس کو تو ہونا ہی تھا، یہ تو اس دنیا کا قانون ہے کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے تو ہوں گی. لیکن انسان کی نظر جب کانٹوں سے ہٹ کے پھر پھولوں کی طرف جاتی ہے تو وہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کانٹے نگاہوں سے اجل ہو جاتے، کیونکہ اس کا فوکس جو ہے وہ پھول ہو گیا ہے. ہر انسان کی زندگی میں جہاں پریشانی ہے وہاں نعمتیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بعد میں نہیں، تنگی کے ساتھ آسانی. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صرف مشکل میں ہی ڈالا، اس کے لیے زندگی میں بہت سی آسانیاں بھی رکھی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مشکلات کو فوکس کر لیتے ہیں تو ہماری نعمتیں اور آسانیاں جو پس منظر میں چلی جاتی. آپ اس وقت بھی تجربہ کر سکتے ہیں، سامنے رکھی ہوئی کسی بھی چیز کو اگر آپ کسی ایک چیز پر نظر جماتے ہیں تو باقی چیزیں آپ کو نظر آنی بند ہو جاتی یا ڈم ہو جاتی، مدھم ہو جاتی. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں، ہمارا فوکس کیا ہے. اور یہ صحیح اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر وہ رشد ہوتی، جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جب انسان کی پرائرٹیز جو ہیں ان میں وہ بالکل صحیح راستہ اختیار کرتا ہے اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کو پیچھے لے جاتا ہے. مشکل یہ کہ شیطان ہمارے لیے جو غیر ضروری چیزیں ہیں، جو پریشانی کی چیزیں ہیں، جو تکلیف والی باتیں ہیں، ان کو ہمیشہ ہمارے فوکس میں رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں سوچتے رہو، اسی کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی کے بارے میں سوچ سوچ کر دکھی رہتے ہیں اور باقی ساری نعمتیں بھولے رہتے ہیں. بہرحال اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو میں خوف اور غم سے بھی نجات دوں گا. آخرت کا تو ہے ہی، دنیا میں بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ یونس کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار، اللہ کے دوست، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. آخرت کی کامیابی اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، انجام تو متقین کے حق میں ہی بہتر ہے. جنت میں داخلے کا باعث بھی یہی ہے،
ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس سچی عزت کی جگہ پر